السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایم ایس پینٹ میں لکھائی سیکھیں گے۔ یہ دیکھیے میں نے یہاں سے کیا کیا ہے، ٹیکسٹ لیا ہے اور ٹیکسٹ لینے کے بعد میں نے کلک کیا۔ کلک کرنے کے بعد میرے پاس ٹیکسٹ باکس آ گیا ہے۔ اب میں لکھتا ہوں اقرا الحفاظ ہائی اسکول۔ ٹھیک ہے، یہ لکھائی کر دیا۔ اس کو ایک لائن میں لے آتا ہوں، تھوڑا سا دیکھیے اس کو ڈریگ کیا میں نے، باکس کو ڈریگ کریں گے تو یہ اسکول اوپر چلا جائے گا۔ تھوڑا سا اور ڈریگ کریں گے، دیکھیں اسکول اوپر چلا گیا۔ باکس کو تھوڑا سا اور سیٹ کر دیتے ہیں، اوکے ہو گیا۔ اور یہاں سے زوم کر لیتے ہیں، تھوڑا سا بڑا نظر آیا ہم کو، اوکے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں یہ ٹیکسٹ کو یوں سلیکٹ کریں۔ سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ ٹیکسٹ ہے، یہ مختلف فونٹس ہے۔ لکھائی کے مختلف طریقے ہیں، آپ کو جو لکھائی کرنا آپ یہاں سے، یہ دیکھیں یہ باکس میں یہ سارے رائٹنگ ہے، مختلف قسم کے رائٹنگ ہے، آپ یوں سمجھ لو۔ اس کو انگلش میں فونٹس کہتے ہیں۔ تو لکھائی کا طریقہ آپ کو جو پسند آئے آپ نے یہاں کلک کر دو، یہ دیکھو یہاں چینج ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے دیکھیں یہ جو فونٹ جو لکھائی ہے، لکھائی کا سائز بھی ہم لوگ چینج کرتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ عام طور پہ کتابوں وغیرہ میں لکھا ہوتا ہے نا، کلاس 1 کلاس 2 کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، وہ تقریباً 16 پی ٹی ہوتا ہے، 16 پی ٹی، 18 پی ٹی، 20 پی ٹی۔ اور اسی طرح سے اگر ہم لوگ کلاس 9 10 کی کتابوں میں لکھے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس میں تقریباً 8 پی ٹی، 9 پی ٹی، 10 پی ٹی اس طرح سے ہوتا ہے۔ اچھا، ابھی ہم لوگ یہاں پر 20 پی ٹی میں ہیں۔ اگر ہم لوگ چاہیں کہ نہیں ہمیں جو ہے نا اس کو اور اس لکھائی کو بڑا کرنا ہے، تو اور اس لکھائی کو بڑا کرنے کے لیے دیکھیں الٹے ہاتھ پہ فونٹ سائز لکھا ہوا ہے، یہاں پر آپ 26 سائز کر دیں، یہ دیکھیں بڑا ہو گیا۔ اسی طرح اگر 36 سائز کرنا ہے، یہ دیکھیں بڑا ہو گیا۔ اسی طرح اگر آپ کو کم کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں 14 سائز کر لیں، چھوٹا ہو گیا۔ تو یہ فونٹ کا سائز کو چھوٹا بڑا کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، یہ فونٹ یہ جو لکھائی ہے اس لکھائی کو موٹا بھی کرتے ہیں۔ اچھا، میں نے یاد رکھیے کہ میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، یہ میں نے سلیکٹ کیا ہوا، جو میں سلیکٹ کروں گا اسی پہ یہ ورک کرے گا۔ یہ دیکھیں میں نے اس کو بولڈ کرنا ہے، دیکھیں بولڈ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور بولڈ سے ہٹانا ہے تو ہٹ گیا۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا تھوڑا سا اٹیلک کر لیں یا تھوڑا سا ترچھا کر لیں رائٹ پہ، یہ دیکھیں اس پہ کلک کیا میں نے، یہ دیکھیں تھوڑا سا ترچھا ہو گیا۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کے نیچے انڈر لائن کر لیں یا پورے کے نیچے، اگر اس کے نیچے کرنا ہے تو یوں کر لیا، اور اگر پورے میں انڈر لائن کرنا ہے تو یہ پورا یہاں سے ڈریگ کر کے لیفٹ کلک کو ڈریگ کر کے پورا لے جائیں آخر تک کا، جہاں تک آپ کو انڈر لائن کرنا ہے۔ تو یہاں پر سے دیکھیے انڈر لائن کر دیا، اوکے۔ اگر انڈر لائن کے علاوہ اگر آپ انڈر لائن کو ہٹا دیتا ہوں میں ابھی، اگر انڈر لائن کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان میں لائن آ جائے، اقرا الحفاظ ہائی اسکول جو لکھا ہوا ہے اس کے درمیان میں، تو اس کے لیے یہ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو صحیح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک اور باکس میں لیتا ہوں، اور لینے کے بعد دیکھیں یہاں پر ایک یہ فور گراؤنڈ ہے، یہ بیک گراؤنڈ ہے۔ بیک گراؤنڈ میں ایک کلر ڈال دیتا ہوں میں، گرین ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں لکھائی کروں، دیکھو جو بیک گراؤنڈ کا کلر ہے نا یہ آٹومیٹکلی ٹیکسٹ کے پیچھے آ گیا ہے۔ کیوں آ گیا ہے کہ اوپیک پہ میرا چیک لگا ہوا ہے۔ جب اوپیک پہ چیک لگا ہوگا تو بیک گراؤنڈ ہر صورت میں آئے گا، جو یہ کلر 2 ہے یہ بیک گراؤنڈ کلر ہے۔ اگر آپ کو چینج کرنا ہے تو آپ چینج کر لو، دوسرا چینج کرنا ہے چینج کر لو۔ اگر آپ کو ٹیکسٹ کے بیک میں کوئی کلر چاہیے جب، اگر آپ کو ٹیکسٹ کے بیک میں کلر نہیں چاہیے تو آپ سیدھا یہاں ٹرانسپیرنٹ پہ آ جاؤ۔ ٹرانسپیرنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو بیک گراؤنڈ جو آپ کو لکھائی کر رہے ہیں، لکھائی جو آپ کر رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کو بیک گراؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہے تو آپ یہاں سے اوپیک کلک کریں اور آپ بیک گراؤنڈ کوئی بھی سلیکٹ کریں، وہ بیک گراؤنڈ اس کا آ جائے گا، اوکے۔ اور یہ جو لکھائی ہے یہ لکھائی
فور گراؤنڈ کلر سے ہوگا. تو فور گراؤنڈ میں ایسا کرتا ہوں اس وقت بلو کر دیتا ہوں, سوری فور گراؤنڈ یلو کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, بیک گراؤنڈ بلو ہو گیا. تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں تاکہ تھوڑا اور آسانی ہو دیکھنے کے لیے. اب دیکھیں یہاں میں نے لکھائی کیا. ٹھیک ہے, ایسے کہ یہ پہلے میرا چیک لگا ہوا تھا, لہٰذا یہ دیکھیں میں یہاں پر سینٹر سے پہلے یہ ہٹاتا ہوں تاکہ یہ نارمل کنڈیشن آ جائے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے نا اگر آپ کو فونٹ کو بڑا چھوٹا کرنا ہے, آگے کرنا ہے, پیچھے کرنا ہے, آپ کی مرضی جو چاہے کریں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا اوپیک اور ٹرانسپیرنٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اچھا, اس کے بعد ایک اور کام کرتے ہیں, ہائی کرتا ہوں, سائز دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں. یہ بیک گراؤنڈ کلر آ گیا. اب یہاں پر میں دی اینگلو فائل انسٹیٹیوٹ, اوکے, یہ لکھ لیا میں نے. لکھنے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ یار یہ جو دی اینگلو فائل انسٹیٹیوٹ ہے میں الگ الگ کلر میں کر لوں. تو اس میں سے دیکھیں آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں انسٹیٹیوٹ کو آپ سلیکٹ کریں اور کلر آپ چینج کر دیں. ٹھیک ہے, اسی طرح اینگلو فائل کو آپ سلیکٹ کریں, ڈریگ کریں, لیفٹ کلک کو پریس کر کے ڈریگ کریں. جو ڈریگ کریں گے تو یہ سلیکٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے بعد دیکھیں میں اس کو ایسا کرتا ہوں کہ یلو کر دیتا ہوں. یلو ہو گیا, اور اس کو ریڈ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. یہ تھوڑا سا اچھا نہیں لگ رہا ہے, اس کو ایسا کرتا ہوں نا, کوئی اور کلر ڈال دیتا ہوں. کوئی اور کلر ڈالنے کے لیے تھوڑا سا گرین ڈال دیتا ہوں, ڈارک گرین. اوکے, تو اگر آپ کو کوئی بھی لکھائی ہے, اس کو اگر آپ کا لکھائی کا کلر آپ کو چینج کرنا ہے تو یہ بالکل ویری ایزی ہے. ٹھیک ہے, اگر صرف ایک ورڈ کو اگر چینج کرنا ہے تو اس کو آپ سلیکٹ کیجئے. سلیکٹ کرنے کا طریقہ کار دوبارہ بتا دوں کہ یوں آپ نے یہاں پر جیسے کہ اے کو مجھے سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اے کو دیکھیں یہ سلیکٹ کیا, یہ میں نے ڈریگ کیا, رائٹ پہ ڈریگ کیا, یہ سلیکٹ ہو گیا. اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو کلر چینج کروں, تو دیکھیں میں کلر چینج کر رہا ہوں. یہ دیکھیں کلر چینج ہوئی. تو ٹیکسٹ میں کلر چینجنگ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اوکے, اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کاپی کریں, انسٹیٹیوٹ کو کاپی کریں, اینگلو فائل کو کاپی کریں, دا کو کاپی کریں, یا کٹ کر کے کہیں اور پیسٹ کریں, اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یہ سلیکشن, یہ دیکھیں سلیکشن لکھا ہوا ہے, یہ آپ سلیکٹ کر لیں جو آپ کو کٹ یا کاپی کرنی ہے. یہ دیکھیں, اس کے بعد آپ یہاں سے جائیں, اور جانے کے بعد یہ کاپی آپ نے کلک کیا اور پھر پیسٹ کر دیا. ٹھیک ہے, ویری سمپل. اسی طرح اگر آپ کو دوبارہ آپ سلیکشن لے لیں, اور لینے کے بعد یہاں سے آپ دوبارہ ڈریگ کر کے اس کو سلیکٹ کر لیں, ریکٹینگولر سلیکشن سے سلیکٹ کر لیا آپ نے. سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے کنٹرول ایکس یا یہاں پر آپ لیفٹ کلک کر دیں. ٹھیک ہے, یہاں پر سے کٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ پیسٹ پہ چلے جائیں, پیسٹ دیا, یہ دیکھیں یہاں پر ادھر سے کٹ ہو کر ادھر آ گیا تھا, میں یہاں پر اس کو ڈریگ کر کے لے کر آیا. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ کہ کاپی کر کے یہاں لے کر آیا, اور ایک یہ ہے کہ کٹ کر کے یہاں لے کر آیا. تو کاپی اگر کاپی کرنا ہو تو کنٹرول سی, اور پیسٹ کرنا ہو جہاں کہیں بھی پیسٹ کرنا ہو تو کنٹرول وی, اور کٹ کرنا ہو تو کنٹرول ایکس, یا یہاں پر چلے جائیں کٹ پہ الٹے ہاتھ پہ, یا کنٹرول ایکس, دونوں میں سے ایک کر لیں, وہاں سے کٹ ہو جائے گا. اور پھر کنٹرول وی کر دیں, یہاں سے پیسٹ کر دیں, پھر پیسٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہاں پر میں ٹیکسٹ لے کر لکھائی کرتا ہوں.
اقرا الحفاظ ہائی اسکول. ٹھیک ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے کچھ کٹ کر کے کہیں اور پیسٹ کر لوں. ٹھیک ہے. تو اس کے لحاظ سے جیسے کہ مجھے الحفاظ چاہیے، یہاں سے الحفاظ کو سلیکٹ کیا، لیفٹ کلک کو ٹیکسٹ کے اوپر رکھ کر رائٹ پہ یا لیفٹ پہ جہاں مجھے سلیکٹ کرنا ہے اس کو ڈریگ کر کے سلیکٹ کیا، پھر کنٹرول سی پریس کیا، یا یہاں سے کنٹرول کاپی پہ کلک کیا، ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. کنٹرول سی میں نے دبایا اور یہاں سے یہ دیکھیں میں نے ڈریگ کیا، اور ڈریگ کرنے کے بعد یہاں کنٹرول وی کر دیا. ٹھیک ہے. ویری سمپل. اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم کٹ کر دیں، دیکھیے میں دوبارہ سلیکٹ کر رہا ہوں، لیفٹ پہ ڈریگ کیا میں نے، لیفٹ کلک سے لیفٹ کلک کو ہینڈل کر کے لیفٹ پہ ڈریگ کیا اور پھر کنٹرول ایکس دبایا تو یہاں سے وہ کٹ ہو گیا. پھر میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر اس کو پیسٹ کر دو. ٹھیک ہے. تو کنٹرول وی دبایا، پریس کیا، یہ دیکھیں وہاں پر آ گیا. تو آپ کو صحیح طریقے سے کٹ کاپی پیسٹ سمجھ آ گیا ہوگا. نیم ٹیگ ڈیزائن جو کاپی میں ہم لوگ نام سبجیکٹ وغیرہ لکھتے ہیں، تو اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے آپ ریکٹینگولر لے لیں، یہاں سے آپ ریکٹینگولر لے لیں، اور لینے کے بعد جو ہے نا کوئی لائن کا کلر لے لیتا ہوں، بلو لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے. فور گراؤنڈ کلر پہ بلو آ گیا، اور اس کا یہ سائز کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. فرض کیا ہے کہ یہ کاپی کا ٹیگ یہ ہے، اور اس لائن کو تھوڑا سا موٹا کر لیتے ہیں. اوکے. اچھا، اس کے بعد ایسا کرتے ہیں کہ جو ٹیگ ہے اس میں کوئی کلر ڈالنا تو ڈال لیں، نہیں ڈالنا تو چھوڑ دیں. میں ڈال دیتا ہوں. یہ لیا. اس کے بعد کلر ایسا کرتا ہوں نا کہ میں یلو لے لیتا ہوں. یہ سمپل کلک کیا، یہ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں اسکول کا نام اوپر لکھاتا ہے، تو ٹیکسٹ لیتا ہوں، اور یہاں پر یہ ٹرانسپیرنٹ پہ چیک لگانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر لکھتا ہوں میں اقرا، کلر بھی چینج کر لیتا ہوں. کلر ایسا کر لیتا ہوں کہ ریڈ لے لیتا ہوں. اقرا الحفاظ ہائی اسکول. اس کے مطابق تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں، سلیکٹ کر لیا ڈریگ کر کے، اور اس کو ایسا کرتا ہوں 18 کر لیتا ہوں اور بولڈ کر دیتا ہوں. اوکے. اس کو یوز ڈریگ کر کے یہ یہاں پر میں نے اسکول کو سیٹ کر دیا. راؤنڈیڈ ریکٹینگولر لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ راؤنڈیڈ ریکٹینگولر ہے. یہاں پر میں ڈریگ کر کے یہ بنا لیا، لائن کو تھوڑا سا موٹا کر دیا. ٹھیک ہے. یہ بھی ریڈ آ گیا. اس کے بعد ٹیکسٹ لیتا ہوں. ٹیکسٹ لینے کے بعد ابھی یہاں پر لیکن یہ ٹرانسپیرنٹ پہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر لکھ دیتا ہوں نیم، کلر چینج کر دیتا ہوں، کلر گرین کر دیتا ہوں، تھوڑا سا ملٹی سا لگے. NAME، نیم، اسپیس ڈال دیا، کولن ڈال دیا، پھر اسپیس ڈال دیا. اوکے. لائن آگے بڑھا دیا.
शिफ्ट के साथ ऊपर देखें बैक स्पेस है, बैक स्पेस के बाद प्लस और इज इक्वल टू है, उसके बराबर में माइनस और थोड़ा सा माइनस से बड़ा वाला ये कीबोर्ड में बटन है, ठीक है। तो शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करेंगे तो देखें ये आपका लाइन ये बनता चला जाएगा। ओके, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि लाइन जो है ना ऊपर आ जाए। ओके, नेम लिख लिया। नेम लिखने के बाद देखें क्लास लिखें, स्पेस दबा दें, ऊपर वाला स्पेस थोड़ा सा आगे कर दें, स्पेस थोड़ा सा, फिर एक स्पेस कर दिया, शिफ्ट दबाकर ओके एंटर कर दिया। सब्जेक्ट लिख दिया SUB सब्जेक्ट। अभी देखें ये अलाइन नहीं है, इसको थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि नुक्ते को बराबर में आ जाए ताकि अच्छा सा लगे। इसको इसी तरह हैंडल करते हैं, आप भी इसी तरह हैंडल कीजिएगा, ठीक है। फिर स्पेस दबाया और इसको ये देखें ओके हो गया। फिर एंटर किया, पीरियड लिख दिया PERIOD, थोड़ा सा स्पेस दबा के बिल्कुल उसके बराबर में आ गए ओके। फिर स्पेस दबाया और ये देखें ये हमारा कॉपी टैग तैयार हो गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ ड्रैग कर देंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉपी टैग किसे कहते हैं। ओके हो गया। उसके बाद थोड़ा सा इसको संवार लें, संवारने के लिए स्टार ले लें यहाँ से, स्टार लेने के बाद देखिए मैं यहाँ पर ये स्टार लिया मैंने और इसमें ऐसा करता हूँ थोड़ा सा ठीक है, इसको जाने देता हूँ और कलर फिल कर देता हूँ, इसमें थोड़ा मल्टी कलर हो जाए। ऐसा करता हूँ ये डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद एक और स्टार ले लेता हूँ, यहाँ पर ऐसे करता हूँ कि सियान कलर डाल देता हूँ, ठीक है। अच्छा एक और स्टार ले लेता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहें खूबसूरत कर लें। अच्छा ऐसा करता हूँ इसमें रेड डाल देता हूँ ओके। ये आपका कॉपी टैग तैयार हो गया, ठीक है। इस तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इसको ऐसा करते हैं हम सेव और सेव एज सीख लेते हैं लगे हाथ। तो सेव करने के लिए देखिए यहाँ पर जाए फाइल में और ये सेव में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेव Ctrl+S। अगर आपको कीबोर्ड के ज़रिए सेव करना है तो Ctrl+S प्रेस कर दें, या अगर इसमें क्लिक करना है तो देखिए ये मैंने क्लिक किया। ये अब इसमें हम कोशिश करेंगे कि C ड्राइव में कुछ भी सेव ना करें, DEF ड्राइव में करते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ F ड्राइव लेता हूँ, F ड्राइव में यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। ये फ़ोल्डर बना दिया। अब फोल्डर का जो ना आप टैग के नाम से फ़ोल्डर बना दें, ठीक है। फोल्डर आपका बन गया टैग के नाम से, उसको एंटर कर दें और यहाँ पर कॉपी टैग लिख दिया आपने।
اب یہ فائل آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے سیو ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. تو کسی بھی فائل کو سیو کرنے کا طریقہ یہ ہے. اور ہر صورت میں ہم یہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی کام کمپلیٹ کریں یا انکمپلیٹ ہو، ہم ہر صورت میں اس کو سیو کر کے رکھتے ہیں اپنے پاس. ٹھیک ہے. وہ چونکہ ہم لوگ ایک محنت کر چکے ہوتے ہیں اور وہ محنت ہمیں آئندہ وقتوں میں کام آنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سیو کر لیا. اور اس کو سیو ایز کرنے کے لیے اب دیکھیے یہ ہمارا سیو ہے یہ ڈاکومنٹ. اب میں ایسا کرتا ہوں، ایک کام اور کرتا ہوں. یہ ایرو میں نے یہ کیا اور ایرو کے بعد میں ایسا کرتا ہوں، اس کو میں گرین کلر جو ہے نا ڈال دیتا ہوں، فل کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تاکہ یوں سمجھ میں آئے کہ یہ اسکول کے اعتبار سے یہ ہے. اچھا ایک کام میں نے یہ کیا اور کرنے کے بعد میں نے اس کو سیو کر لیا، سیو ایز کر لیا. ٹھیک ہے. پی این جی میں دیکھیے پہلا ہمارا سیو یہ کیا ہوا ہے. اب یہ کاپی ٹیگ 1 کے نام سے میں نے سیو کر لیا. تو یہ سیو نہیں، یہ سیو ایز کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب میں ایسا کرتا ہوں کہ جو پہلا ہمارا ڈاکومنٹ تھا کاپی ٹیگ 1 نہیں ٹیگ، تو میں اس کو اوپن کرتا ہوں. وہیں سے جا کے اوپن کرتے ہیں. یہ دیکھیں تو اس میں ایرو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو کاپی ٹیگ 1 کے نام سے تھا اس میں دیکھیں ایرو موجود ہوگا. یعنی ایک ہی فائل ہے، تھوڑی سی تبدیلی ہے، تو میں نے اس کو الگ طریقے سے سیو کر لیا اور دوسری فائل کو میں نے الگ طریقے سے سیو کر لیا. ٹھیک ہے. یہ سیو ایز ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ اپنا مختصر بایو ڈیٹا تیار کرنا چاہتے ہیں تو ٹیکسٹ لے لیں. ٹیکسٹ لینے کے بعد یہ دیکھیں کوئی 16 رہنے دے. ٹھیک ہے. تو اس میں ایسا کریں، سب سے پہلے اسکول نیم لکھ دیں. اسکول نیم تھوڑا سا اسپیس، ایک اسپیس. ٹھیک ہے. ایک اسپیس اور اقرا الحفاظ ہائی اسکول. تھوڑا سا اس کو نہ بڑا کر دیں. ٹھیک ہو گیا. اسکول نیم ہو گیا. اس کے بعد ایسا کرتے ہیں کہ نیم لکھ دیا. نیم لکھنے کے بعد یہ دیکھیں میں آگے لے گیا اس کو اسپیس کے ذریعے. اسد علی ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر انٹر مارا. فادر نیم لکھ دیا، ایف نیم. ایف نیم لکھ دیا اسپیس کالن اصغر علی. اوکے. پھر انٹر کر لیا. ڈیٹ آف برتھ لکھ دیں. ڈیٹ آف برتھ کالن فرض کیا کہ 2014. ٹھیک ہے. ایسا بھی لکھ سکتے ہیں اور ایسا بھی لکھ سکتے ہیں 15 اگست 2014. اوکے ہو گیا. اس کے بعد آگے جائیں، کلاس لکھ دیں. کلاس لکھ دیا کالن KG1 یا آپ
نرسری جو کلاس ہو آپ لکھ دیں, KG2 لکھ دیں. یہ کلاس ہو گیا. اس کے بعد آپ موبائل نمبر لکھ دیں, موبائل نمبر لکھ دیں. ٹھیک ہے, موبائل نمبر آپ کا جو ہے موبائل نمبر لکھ دیا. ٹھیک ہے, اب یہ ایڈریس آپ لکھ دیں, ADD لکھ دیں یا ایڈریس پورا لکھ دیں. اب آپ کا مکان جہاں پر ہے جیسا بھی ہے, G19 اسٹریٹ 5 اورنگی ٹاؤن. ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا مختصر بایو ڈاٹا ہو گیا. ہیڈنگ ڈالنا آپ ہیڈنگ ڈال دیں, یہاں پر تھوڑا سا دوسرا کلر لگا دیں, تھوڑا سا بڑا کر لیں اور بڑا کر کے ہیڈنگ ڈال دیں. بایو ڈاٹا کلر چینج کر دیتا ہوں, ریڈ کر لیتا ہوں, تھوڑا سا بڑا کر دیا نا میں نے. ٹھیک ہوگی. بایو ڈیٹا تھوڑا سا بڑا لگ رہا ہے, تھوڑا اور چھوٹا کر دیتا ہوں, 30 کر لیتا ہوں, 28 کر لیتا ہوں. اوکے, تو یہ آپ کا بایو ڈاٹا ریڈی ہے. آپ کے کلاس کے اعتبار سے یہ بایو ڈاٹا آپ کو تیار ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کو اگر تھوڑا سا زوم کر لیں گے, یہ دیکھیں اوکے ہو گیا. سیو کر لیتا ہوں میں بایو ڈاٹا کے نام سے, بایو ڈاٹا. اوکے, سمجھ آ گیا ہوگا. ایک اور پروجیکٹ بنا لیتے ہیں, عقیقہ سیرومنی کے نام سے. یہاں پر آپ گوگل میں سرچ کریں, سرچ کرنے کے بعد جو بھی آپ کے دیکھیں یہاں بہت سارے عقیقہ کے بارے میں بہت ساری چیزیں جو ہے موجود ہے. تو میں نے اس میں ایک کلک کیا تھا, کلک کرنے کے بعد دیکھیں یہ میرے پاس یہ آیا. تو اس کو ایسا کرتے ہیں کہ اپنے ننھے بچے یا بچی کے لیے عقیقہ کا کارڈ بناتے ہیں. تو اس کو ایسا کرتے ہیں کہ دیکھیں رائٹ کلک کیا میں نے اور یہ کاپی کر دیا, کاپی امیج, اور ہمارا پینٹ کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر کنٹرول V کر دیا, یعنی پیسٹ کر دیا. گوگل سے کاپی کیا اور یہاں پیسٹ کر دیا. ٹھیک ہے, پیسٹ کرنے کے بعد دیکھیں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے. ہمیں صرف یہاں پر چینج کرنے کی جو چیز ہے وہ نام چینج کر دیں اور یہاں پر ایڈریس اور فون نمبر چینج کر دیں. آپ کا یہ عقیقہ سیریمنی کا کارڈ ریڈی ہے. اوکے, تو اس کے لحاظ سے سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر نشوا علی ہے, تو میں اس میں ایڈٹ کروں گا. ایڈٹ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یہ لے لیں, ٹیکسٹ لے لیں, اور ٹیکسٹ لینے کے بعد تھوڑا سا یہ تقریباً جو ہے نا جتنا بڑا یہ ہے, یہ جتنا بڑا یہ ہے اس کے مطابق یہ ٹیکسٹ لے لیں, تھوڑا چھوٹا کر لیں اور تاکہ سیٹنگ پہ آ جائے. اور لکھائی آپ جو ہے نا 48 کر لیں. فرض کیا کہ عائشہ کا نام سے عقیقہ کر رہے ہیں, AIESHA, عائشہ. اوکے, اچھا یہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ لینا ہے. دیکھیں اوپیک میں نے لگایا ہے, ٹرانسپیرنٹ نہیں, بیک گراؤنڈ کے ساتھ, تاکہ یہ آ کر یہ ڈھک جائے اس کے اوپر. تو اس میں یہ دیکھیں میں نے کلک کیا, اور کلک کرنے کے بعد یہ سلیکٹ کر کے یہ عائشہ کو میں نے یہاں سے لے لیا اور لے جا کر یہاں پر عائشہ میں تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا.
آپ بڑا کر لینا، بلکہ یہاں سے آپ بڑا کر لو تاکہ وہ چھپ جائے. یہ ایڈیٹنگ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، بہت سارا کام ہم لوگ ایڈیٹنگ میں لیتے ہیں. تو یہ عائشہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایڈیٹنگ میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ اور کچھ لکھتے ہیں. یہاں پر کب منعقد ہے عائشہ لکھنے کے بعد یہ دیکھیے یہ نیچے والی جگہ ہے، اس کو بھی فل کرتے ہیں اپنے مطابق. یہاں پر لکھتا ہوں میں آن سنڈے، کوما ڈال دیں. اوکے، 23 مارچ. اوکے، اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں. ایٹ آور سویٹ ہوم، ایڈریس ڈال دیتے ہیں. G19 اسٹریٹ 5 اورنگ ٹاؤن. اوکے، اور اس کو تھوڑا سا میں الائن کر دیتا ہوں تاکہ دیکھنے میں اچھا لگے. اورنگ ٹاؤن کو بھی اوپر لے آتا ہوں. ایک ذرا کیپٹل کر دیتا ہوں. اوکے، سیل نمبر 03330506332. اوکے، یہ ہو گیا. اس کے بعد آپ یہاں سے اس کو کٹ کر کے اپنے مطابق سائزنگ کر لیں. اوکے، پرفیکٹ. بہت ایزی ہے. چھوٹے بچوں کا جو عقیقہ ہوتا ہے 7واں دن، یا اگر 7واں دن کے بعد جب کریں گے تو 7واں دن کا خیال کرتے ہوئے عقیقہ سیریمنی یہ سنت ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے چھوٹے بچوں کے لیے، گھر کے بچوں کے لیے اللہ کرے ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ جب بھی نومولود بچہ ہمارے گھر پہ آئے اور ہمارے خاندان میں آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم عقیقہ سیریمنی ضرور کریں، 1 بکرا یا 2 بکرے سے. ٹھیک ہے، تو یہ تو خیر تفصیل ہے، اور اس کو ہم سیو کر لیتے ہیں عقیقہ سیریمنی کے نام سے. یہاں پر دیکھیں وہی ٹیگ کے اندر ہے عقیقہ، جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا. عقیقہ سیریمنی سیو کر لیے. پھر اس کو جو ہے نا ٹرینڈ چل رہا ہے آج کل کہ بھائی وہ کارڈ چھپواتے نہیں ہیں، بلکہ واٹس ایپ کے ذریعے اس کو سینڈ کر دیتے ہیں اور لوگوں تک آسانی سے یہ پہنچ جاتا ہے. اب ٹرینڈ پکڑتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ بھی اپنے چھوٹے بچوں کا کارڈ بنائیں اور واٹس ایپ کر کے لوگوں کو دعوت دیں اور اس سنت پر عمل کریں. جو کچھ بھی آپ کو ایم ایس پینٹ میں ایڈیٹنگ کرنا ہے تو اسی طرح جو ہے نا آپ گوگل کریں، گوگل کرنے کے بعد یہاں لائیں اور دیکھیں بھائی کتنا آسان ہے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ بالکل سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ ہمارا لیسن نمبر 2 ختم ہوا. انشاءاللہ اگلے لیسن کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ، اللہ نگہبان. Like, comment, and subscribe.